اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی چیز کی شدید خواہش ہو اور اس سے لڑنے کی کوشش کی جائے اور پھر محسوس ہو کہ وہ خواہش پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے؟ آج ہم اسی عجیب تضاد کو سمجھیں گے کہ نشے کے معاملے میں اس سے لڑنا دراصل مسئلے کو کیسے بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی جال ہے۔ جتنی زیادہ مزاحمت کی جائے، خواہش کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے سیدھا لڑ کر جیتا ہی نہیں جا سکتا۔ تو آج ہم اس جال کو توڑنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا قدم ہے سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹانا، اور وہ رکاوٹ ہے یہ غلط فہمی کہ نشہ صرف قوت ارادی یعنی ول پاور کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ سوچنا نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ شرمندگی اور ناکامی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے، جو اس سفر کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ تو نشے کو کردار کی خامی سمجھنے کے بجائے اسے ایک بایولوجیکل ہائی جیکنگ کے طور پر دیکھیں۔ مطلب دماغ کا جو سروائیول سسٹم ہے، جو ہمیں بچانے کے لیے بنا ہے، وہ غلط چیزوں پر فوکس ہو گیا ہے، جیسے چینی، شراب یا سوشل میڈیا۔ یہ کوئی ذاتی ناکامی نہیں، یہ دماغ کی کیمسٹری کا معاملہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دماغی ہائی جیکنگ کے پیچھے کون سے کیمیکلز ہیں؟ چلیں پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دماغ میں یہ شدید خواہش آخر پیدا ہوتی کیسے ہے۔ دیکھیں، ڈوپامین کو اکثر خوشی کا کیمیکل سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل اہمیت کا کیمیکل ہے۔ یہ دماغ میں کسی چیز پر ایک ٹیگ لگا دیتا ہے کہ یہ چیز زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، شراب، منشیات یا سوشل میڈیا۔ یہ خوشی نہیں دیتا، بلکہ اس چیز کو توجہ کا مرکز بنا دیتا ہے۔ تو اگر ڈوپامین کسی چیز کو اہم کہہ کر ٹیگ کرتا ہے، تو گلوٹامیٹ وہ گیس پیڈل ہے جو اس کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ ایک عام سی خواہش کو ایک زبردست اور فوری ضرورت میں بدل دیتا ہے، بالکل اچانک۔ جب گلوٹامیٹ کا لیول اچانک بڑھتا ہے تو ایک عام سی خواہش ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ یہ پھر صرف مجھے یہ چاہیے نہیں رہتا، یہ مجھے یہ ابھی چاہیے کی چیخ بن جاتا ہے۔ دماغ ایک ایسی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو گلوٹامیٹ کا اضافہ ہے نا، اس کا اندرونی تجربہ بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں ہوتی، یہ ایک جسمانی دباؤ ہے، ایک بے چینی ہے، اور ایک زبردست احساس کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں مزاحمت کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ تو جب دماغ ہائی جیک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ایسا طریقہ ہے جو صرف 60 سیکنڈ میں کنٹرول واپس حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دیکھیں، لڑنا تو کام نہیں کرتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ جواب ہے ایک قدم پیچھے ہٹنا۔ خواہش میں الجھنے کے بجائے اسے ایک غیر جانبدار مصور یعنی ایک آبزرور کے طور پر دیکھنا۔ یہ 4 قدموں کا عمل ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ سب سے پہلے اس خواہش کی شدت کو 0 سے 10 تک ریٹ کریں۔ پھر اسے اپنے جسم میں محسوس کریں، کہاں ہے یہ؟ سینے میں؟ پیٹ میں؟ تیسرا، اسے بیان کریں، کیا یہ دباؤ جیسا ہے، کھنچاؤ ہے یا بے چینی؟ اور آخر میں بس اس عمل کو دہراتے رہیں۔ اس ٹیکنیک کا جادو اس کی سادگی میں ہے۔ یہ آپ کے اور اس خواہش کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ جب آپ اسے نام دیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور ریٹ کرتے ہیں، تو آپ اسے ایک ناقابل شکست افرید سے ایک قابل انتظام احساس میں بدل دیتے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ یہ خواہش نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو اس خواہش کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو 60 سیکنڈ کی ٹیکنیک ہے، یہ ایک طاقتور فرسٹ ایڈ کٹ کی طرح ہے، لیکن حقیقی شفایابی کے لیے ہمیں مسئلے کی جڑ تک جانا ہوگا، یعنی دماغ کی بنیادی بائیو کیمسٹری کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہاں 2 سپلیمنٹس خاص طور پر مددگار ہو سکتے ہیں۔ NAC گلوٹامیٹ کے اضافے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی خواہش کے گیس پیڈل کو نرم کرتا ہے۔ دوسری طرف میگنیشیم گلائسینیٹ ایک بریک کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ گابا کو بڑھاتا ہے، جو دماغ کا قدرتی سکون بخش کیمیکل ہے، اور تناؤ کے ہارمون کورٹیسول کو بھی کم کرتا ہے۔ اور ہاں، اگر نکوٹین کا نشہ ہے تو کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں۔ وائٹامن B1 اور پوٹاشیم بائیو کیمیکل راستوں میں مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سب سے شدید ودڈرال کی علامات عام طور پر 1 یا 2 ہفتے تک ہی رہتی ہیں۔ اگر اس وقت سے گزر جائیں تو آگے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ سپلیمنٹس اس پہیلی کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اصل تبدیلی طرز زندگی سے آتی ہے۔
اپنے ماحول پر قابو پائیں، جو چیزیں آپ کو للچاتی ہیں انہیں نظروں سے دور رکھیں۔ جسمانی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ورزش کریں۔ دماغ کو ریچارج کرنے کے لیے نیند کو سب سے زیادہ ترجیح دیں، اور اپنے خوراک پر غور کریں۔ بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنا خواہشات کو کم کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اور آخر میں آئیے شفا یابی کے سب سے طاقتور جز پر بات کرتے ہیں، ایک ایسی چیز جو کیمیکل سے بھی گہری ہے، انسانی تعلق اور تحفظ کا احساس۔ آپ نے آکسیٹوسن کو محبت کا ہارمون سنا ہوگا، لیکن یہ حفاظت کا ہارمون بھی ہے۔ جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو دماغ اسے خطرے کا سگنل سمجھتا ہے۔ آکسیٹوسن اسی سگنل کا مقابلہ کرتا ہے اور تحفظ اور تعلق کا احساس دلاتا ہے۔ تو ہم اس حفاظتی ہارمون کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ خوش قسمتی سے یہ بہت آسان ہے۔ لوگوں اور پالتو جانوروں سے گلے ملیں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزاریں۔ کچھ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آنتوں کی صحت بھی اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات، زندگی میں ایک مقصد تلاش کریں۔ اور مقصد کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر کسی دوسرے کی مدد کرنا۔ جب ہماری توجہ دوسروں کی خدمت پر مرکوز ہوتی ہے تو یہ آکسیٹوسن کا ایک طاقتور ذریعہ بن جاتا ہے، جو اپنی مشکلات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، نشے پر قابو پانے کا راستہ لڑائی کا نہیں بلکہ سمجھ کا ہے۔ اپنے دماغ کی زبان سیکھیں، اسے پرسکون کرنے کے لیے طریقے استعمال کریں اور تعلقات کے ذریعے تحفظ پیدا کریں۔ یہ طاقت کا امتحان نہیں ہے بلکہ حکمت اور خود رحمی کا سفر ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی خواہش پیدا ہو تو لڑنے کے بجائے کیا آپ صرف اس کا مشاہدہ کریں گے؟